کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اے محمد پاک رسول اللہ، اے محمد پاک رسول اللہ، اللہ 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 اللہ۔ ہم ایک خدا کے بندے ہیں، ہم ایک خدا کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہر لمحہ یہی بس کہتے ہیں، ہر لمحہ یہی بس کہتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ ٹل جائے گی سر پہ آئی بلا، ٹل جائے گی سر پہ آئی بلا، مل جائے گی بیماری سے شفا، مل جائے گی بیماری سے شفا، رکھو ورد زبان یہی کلمہ صدا، رکھ ورد زبان یہی کلمہ صدا، لا الہ الا اللہ، کہ کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہیے، خوش رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جو مالک ہے ارض و سما کا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور بے شک ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اور ہزاروں کروڑوں درود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جناب 17 رمضان المبارک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ماہ رمضان اور خواتین۔
آج جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ 17 رمضان المبارک اور 17 رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کی۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین رفیق حیات، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر ام عبداللہ، آپ عالمہ ہیں، فاضلہ تھیں۔ آپ کے لیے کیا کہوں کہ آپ فصاحت اور بلاغت میں آپ کا ثانی نہیں، مقررہ ماشاءاللہ فصیح و بلیغ بیان فرماتی تھیں۔ آپ اس طرح سے تبلیغ فرماتی تھی اور آپ کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ جو بات سن لیتی تھیں وہ آپ کو ازبر ہو جاتی تھی، یاد ہو جاتی تھی۔ آپ وہ تھیں کہ جبرائیل نے آپ کو سلام فرمایا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حمیرہ فرمایا، قرآن نے آپ کی پاک دامنی کا بیان فرمایا، اور آپ وہ تھیں جناب کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل درپیش آتی تو اللہ رب العزت خود کوئی سبیل فرما دیتا۔ اور امت مسلمہ پر آپ کا اتنا بڑا کرم، آپ کا اتنا بڑا احسان کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے ہم تک پہنچا، اور کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ یعنی 2210 کم و بیش احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں، یعنی آپ ان کی راویہ ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں، عظمتیں، کیا کیا بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی سیرت مطہرہ سے جو موتی عکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم سب یہاں بیٹھ کر اور اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج بیان ہوگا یعنی ماہ رحمت میں سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جناب میرے اس ہاتھ پر تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حمد الہیہ سے آغاز ہوا، بہت پیارا انداز، بہت خوبصورت ماشاءاللہ ادائیگی، آپ کی جانی پہچانی ہماری محبوب نعت خواں شگفتہ عمران موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آج کلام ہوگا، تعارف فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تعارف سے پہلے میں یوم بدر کے ان مجاہدین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں، جن نے پہلے مار کے حق و باطل میں صف آرا ہوئے اپنے 3 گناہ دشمن کے سامنے اور فتح پائی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بات کی ام المومنین کی سیرت کے حوالے سے، تو جیسے کہ آپ نے بھی تعارف میں بتایا کہ ام عبداللہ، حمیرہ، مفتیہ، فقیہہ، عالمہ، خطیبہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی محبوب زوجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، اور آپ کا گھرانہ وہ صدیقی گھرانہ ہے جو 4 پشتیں جن کی صحابیت سے بہرہور ہوئیں، آپ کے والدین بھی صحابیت سے، آپ کے دادا اور دادی بھی، آپ خود بھی، اور آنے والی نسلوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں تو 4 پشتیں جو ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں تو آپ کے والدین دونوں مہاجر، پھر ایک ماں اور باپ دونوں، اور اسی طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ بعثت کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، یعنی آپ نے آنکھ کھولی تو گھر میں اسلام کا چرچا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو یہ تو ان کا ایک سابقہ تعارف ہے ان کی فیملی کے حوالے سے۔ 7ویں پشت پہ جا کر آپ کا نسب جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء کی بہن بھی ہیں، حضرت اسماء بنت صدیق کی، اور آپ کی ایک بڑی محبت ہے دین سے، نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کی ایک وجہ اور حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ حافظہ چونکہ آپ کا بہت اچھا تھا، آپ بہت ذہین اور فتین تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ جب براہ راست صاحب قرآن نبی کریم علیہ السلام سے قرآن پاک سنا کرتی تو جہاں سمجھ نہ آتی ان سے پوچھ لیا کرتی
جس سے ایک آئلی زندگی سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق زیادہ احادیث آپ ہی سے روایت کی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کا گھر جو تھا وہ نور خانہ تھا، جہاں نور اترتا ہے، نبی کریم علیہ السلام خود موجود ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، جبریل امی کو آپ نے دیکھا، جبریل امی سبز پارچے میں آپ کی تصویر شبیہ مبارک لائیں کہ آپ دنیا و آخرت میں حضور کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مناقب اور فضائل کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے تعلق سے میں چاہوں گی بیان فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور غزوہ بدر جو عظیم مارکہ ہے وہ بھی آج کے دن ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ صدیقہ ہیں کیونکہ آپ سچی ہیں، آپ طاہرہ ہیں کیونکہ آپ پاکیزہ ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی عفت و پاک دامنی پر ایمان رکھنا یہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اور یقیناً آپ وہ ہستی پاک ہے جن سے کثیر احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب سٹوڈنٹ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کثیر احادیث مبارکہ آپ سے منقول ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی فیض بیان کیا جائے یقیناً وہ کم ہے۔ اور اب آتے ہیں ان کے فضائل و مناقب کی جانب۔ یقیناً آپ وہ ہستی پاک ہے کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو ہماری نگاہیں اور گردنیں فرط ادب سے جھک جایا کرتی ہیں، اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے والی آپ وہ عظیم المرتبت ہستی پاک ہیں کہ یقیناً جن کا ذکر ہمیں ایک راہ ہدایت عطا کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جبریل امین سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا لے کر، اس میں میری تصویر لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ، فقیہہ اور بہترین رائے رکھنے والی خاتون ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بخاری کی حدیث سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو وہ آپ کے حجرے میں تھے اور آپ ہی کے گھر میں وہ مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ بہترین ٹرانسمیشن نعمت افطار، اور نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ آج گفتگو کی جا رہی ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی، زیر تربیت آپ کی جو تربیت ہوئی ہے، تو اس میں آپ کی جو عادات و اطوار ہیں اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی محبت، آپ کی خدمت کا کچھ بیان فرمائیے۔ کچھ امور خانہ داری کے حوالے سے بہت سے واقعات بھی ہم نے پڑھے اور بہت خوبصورت واقعات ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، اور پھر پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون؟ تو آپ نے فرمایا ان کے والد ابو بکر۔ تو ایک محبت کا تعلق ویسے ہی دو طرفہ، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی محبت کہ وہ ان کی زندگی کا مرکز حضور کی ذات مبارکہ ہے، اس سے ادھر ادھر تو نہ کچھ سوچنا ہے نہ کچھ دیکھنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام حجرہ انور میں تشریف لاتے ہیں تو کتنی ایسی روایات ہیں کہ جن میں ام المومنین دیکھتی چلی گئیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کچھ کام کر رہے تھے تو آپ کے چہرے انور پر پسینہ آیا ہوا تھا، تو وہ ایسے دیکھنے لگیں تو مبہوت ہو کر رہ گئیں۔ تو حضور مسکرائے اور پوچھا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کے چہرے انور پر پسینہ ایسے چمک رہا ہے جیسے نور کے موتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ بھئی دنیا کے لیے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، تو ام المومنین نے فوراً جواب دیا کہ میں آپ کو فوقیت دیتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین سے پوچھ لو، فرمایا اس میں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خانہ داری کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو گھر کی ایک چار دیواری وہ ہے جس سے ہم رشک جنت الفردوس کہیں کہ گھر میں ایک پیار ہے، محبت ہے، سکون ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حبشی کھیل رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کتنی ایسی روایات ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے وہ حریرہ بنایا، حلوہ ٹائپ کا ہوتا ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرمایا، حضرت سودا سے فرمایا کہ آپ کھائیں، میں نے بنایا ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تو انہوں نے اٹھا کے حریرہ وہ حلوہ ان کے منہ پہ مل دیا، اور تو حضور مسکراتے رہے، آپ کے چہرے انور پر تبسم رہا، آپ نے کہا کہ آپ بھی جواب دیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کے چہروں پہ لگا دیا، تو ایک بڑی پیار اور محبت کی فضا۔ تو ام المومنین نے شاعری بھی کی ہے، ان کے ایک شعر بڑا مشہور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آفاق کا سورج ہے، شمسی خیر شمس السما، میرا سورج اس آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ بہتر ہے، فشمس الناس تطلع بعد الفجر، کہ لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، فشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کیونکہ حضور رات میں گھر تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کا جو حجرہ مبارک ہے وہ آج بھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار مبارک ہے، حضور آج بھی وہاں تشریف فرما ہے، اور آپ کو فضیلت ایسے حاصل ہے جیسے کھانوں میں سرید کو۔ کیسے پیار محبت کا رشتہ، جو اشعار آپ نے آپا سنائے ہیں، کتنا پیار اس کے اندر امٹ کر سامنے نظر آ رہا ہے۔ اوصاف کی بات کر لیتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے حوالے سے فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب، ان کے اوصاف اور کمالات، ان کا سیرت و کردار، ان کی ذہانت، ان کا نالج آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور باعث فخر ہے۔ آج کا پروگرام دین متین کی خدمت کا شاندار انداز بھی ہے اور ہماری سعادتوں کا خوبصورت سفر بھی ہے، کیونکہ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے حد محبت کیا کرتی تھیں، اور جو کثیر احادیث مبارکہ جو اگر ان کے نالج اور علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ سے منقول ہے، کیونکہ آپ کا جو ارتکاز ہے، دھیان ہے، وہ توجہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت رہتی تھی کہ آپ کے مبارک کلمات طیبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوں اور پھر انہیں امت تک محفوظ کر کے پہنچایا جا سکے۔ تو آپ محسنہ امت بھی ہیں۔ پھر آپ کی ذہانت اس کمال درجے کی ہے کہ آپ بچپن سے ہی ذہین و فطین ہیں، آپ کی میموری بڑی اچھی تھی، آپ چیزوں کو سوچ سمجھ کر ان کو یاد کر لیا کرتی تھی، ان پر تدبر کیا کرتی تھی، اور محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں۔ محدثہ میں بھی ایک کمال ہے زینب، لیکن دیکھیں اس سے بھی کمال درجہ یہ کہ آپ اجتہادی سوچ کی مالک ہیں، وہ آپ کی سوچ بڑی پختہ اور بڑی کامل نظر آتی ہے، کیونکہ آپ نے معلم کائنات سے سیکھا، اور بخاری کی حدیث آپ خود فرماتی ہیں کہ جب تک مجھے چیزوں کی مکمل معرفت نہیں عطا ہو جاتی تھی، حاصل نہیں ہو جاتی تھی، یا میں سمجھ نہیں پاتی تھی، تب تک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن کیا کرتی تھی۔ ایک حدیث مبارک ایک بڑی پیاری روایت ملتی ہے کہ ایک بار آپ کے پاس گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا گھوڑا ہوتا ہے جس کے پر ہوتے ہیں؟ تو آپ کی حاضر جوابی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوتے، کیونکہ آپ فرماتی کیا حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوتے ہیں، ان کا معاملات پر کتنی آپ کی گہری نظر ہے۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو مکہ پاک میں آیات نازل ہوئی اس پر آپ گواہی دیتی تھی، وہ آپ کو یاد تھیں اور ان کے حوالے سے آپ بیان فرماتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو بھی مسائل درپیش ہوتے تھے، ہمیں ان مسائل کا حل چاہیے ہوتا تھا، تو ہم آپ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ سے آپ ہماری کامل رہنمائی فرمایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ دین کا 1/3 اور کہیں آتا ہے 1/4 حصہ حمیرہ سے حاصل کرو۔ پھر آپ کو طب میں بھی کمانڈ حاصل تھی، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور عرب سے لوگ وفود آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے، تو تب وہاں سے ان کو یہ ملکہ حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ شگفتہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شگفتہ، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔ آمین۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، کہ
کہ دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، اور جو مروں کہ مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، کہ مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، اور آج ماہ رحمت میں بات کی جا رہی ہے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ یہ دعا فرماتی کہ پروردگار مجھے ہمیشہ مسکینوں میں اٹھانا اور مجھے مسکینوں میں ہی زندہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کس قدر خوبصورت سیرت و کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، عادات و اطوار کی بات کر لیتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، اور میں چاہوں گی آپ کا جو جذبہ دینیہ ہے نا آپا، اس پر کلام کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ ام المومنین، ایثار اور بھلائی کا پیکر، حب رسول سے سرشار، ایمان سے منور، آپ کا ہر عمل ہی جو خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں درہم آتے اور شام اس انداز سے ہوتی کہ کوئی ایک درہم بھی نہ بچتا۔ ایک مرتبہ 60,000 درہم بھیجے حضرت عبداللہ نے، اور آپ جب شام ہوئی اور سارے آپ بانٹ چکی تو پتہ چلا کہ گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور عالم یہ ہوتا کہ آپ کے لباس مبارک میں پیوند لگے ہوتے، آپ ایک ہی لباس بار بار استعمال کرتی دھو کر، بہت سادگی طبیعت میں، بہت زیادہ قناعت، بہت زیادہ شکر گزاری پائی جاتی۔ آپ نے کتنے ہی بچوں کی پرورش اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور آپ ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی دینی تعلیم کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت عبادت گزار تھی، تہجد اور چاشت کے نوافل آپ نے کبھی نہیں چھوڑے، بہت اہتمام سے پڑھا کرتی تھی۔ آپ اکثر روزے سے ہوتی تھی کہ یہاں تک کہ افطار کے لیے کچھ بھی نہیں، سحری کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر آپ روزہ نہیں چھوڑا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک آپ دہراتی کہ خواتین کے لیے حج ہی جہاد ہے، تو اس لیے آپ حج پر اہتمام جایا کرتی، اور اس لیے بھی جاتی کہ وہاں آپ پہنچ کر ارد گرد کے جو مسلمان خواتین آئی ہوتی وہ آپ کے پاس آ کر علم کا فیض لیتی، دیگر لوگ بھی پردے کے پیچھے سے آپ سے مسائل پوچھا کرتے، تو آپ کا خیمہ جو ہوتا حج کے اجتماع میں مرکز ہوتا تھا، تعلیم و تدریس کا، علم دینیہ کا، جیسے احادیث بھی سب سے زیادہ آپ سے روایت ہوئی۔ پھر آپ میں بہت زیادہ احسان شناسی تھی،
مروت تھی. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تحائف اور وظائف بھیجا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ام المومنین سیدہ سے پوچھنا اگر ان کے حجرہ مبارک میں مجھے جگہ مل جائے تو. اللہ اکبر، اللہ تو آپ میں اس قدر مروت تھی کہ آپ انکار نہ کر سکی. اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی میں حیات ہوں تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہے، تو جب میں مر جاؤں تو دوبارہ پھر جانا اور پھر پوچھنا. اللہ اکبر. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی مگر میں حضرت عمر کو انکار نہیں کر سکتی. اللہ تو ایک مروت تھی، ایک احسان شناسی تھی، قدر شناسی تھی. تو ان کا وجود امت کے لیے خیر ہی خیر رہا ہمیشہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر دور کی خواتین کے لیے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طیبہ بھی ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، فقیہہ ہیں، آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. اور ہم 70,000 بار آپ کی سیرت پر کلام کریں، کس طرح اپنے دل کو مجتمع کریں کہ آپ کی سیرت سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ بہت شکریہ زینب. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت ہم سب خواتین کے لیے ہر دور میں، ہر جہت سے، ہر فیز سے مشعل راہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب پوچھا گیا کہ انسان غلطی پر کب ہوتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ سمجھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ہر جہت سے صحیح ہے. کیونکہ انسان تو ہمیشہ طفل مکتب ہوتا ہے نا، وہ تو ہمیشہ سیکھنے کی اور اسٹوڈنٹ اس ایج میں ہوتا ہے. تو ہمیں ان کی مبارک سیرت پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اکتساب فیض کس سے پایا؟ فیض پایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. تو دیکھنے والی تمام ہی خواتین کے لیے اس بات کو جان لینا بہت ضروری ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے فرض عین بھی سیکھا اور فرض کفایہ بھی. فرض کفایہ وہ جو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ بخشی اور ان کے لیے نفع بخشی کا ساتھ. تو آج اچھے بچے بچیاں بہترین کیپیبلٹیز کے ساتھ کہ انہیں دینی مسائل پر عبور حاصل ہو، ایسے بچے بچیوں کو تیار کر کے نیشن کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی میں اور معاشرے میں لوگوں کو دینی مسائل کے حوالے سے بھی آگاہی دے سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت میں بہتری کا سامان کر سکیں. کیونکہ بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی، اور بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا لیکن ابو بکر کا جو احسان ہے وہ میں ادا نہیں کر سکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی جو محبت تھی اس پر بھی کلام ہوا. یقینی طور پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ذات میں اور جو ہماری تمام بہنیں دیکھنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، سب کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ تشریف لائیں. آپ کی آواز پر اختتام کریں گے. میں چاہوں گی منقبت کا نذرانہ پیش کیجیے گا میری جانب سے. فی امان اللہ. طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ باصفا باحیا سیدہ عائشہ باوفا باصفا سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ وہ جو بے شک سبھی مومنوں کی ہے ماں، وہ جو بے شک سبھی مومنوں کی ہے ماں، ہے وہ رب کی عطا سیدہ عائشہ باوفا باصفا سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ
جن کی عفت پہ کرتا ہے قرآن بیان، ایسی ہے باحیا سیدہ عائشہ، لب پہ ذکر نبی، دل میں خوف خدا ہے بہت پارسا سیدہ عائشہ ہے بہت پارسا سیدہ عائشہ، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، غیرت دہر ہے بنت ابوبکر ہے، راحت مصطفیٰ سیدہ